قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنہار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. اللہ رب العزت کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جمعے جیسی مقدس عبادت کے لیے جمع کیا ہے. یہ جمعے کا جو دن ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ فضیلت والا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہترین دن اس لیے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے سب سے بہترین دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس دن تمہارے باپ آدم اور اماں حوا کو زمین میں بھیجا گیا. یہ جمعے کا دن تھا. اور اگر ہم تاریخ کی روایات میں دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. اور جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. اور یہاں تک ہی نہیں، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. دیگر اور کئی روایات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کو پار کرتے ہیں وہ دن بھی جمعے کا دن بتایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کو جب فتح کرتے ہیں، فاتح بن کر مکے میں جب آتے ہیں تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اور جب اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت کو میدان بدر میں فتح نصیب فرمائی اور کفر اور شرک اور مشرکین ذلیل اور رسوا ہوئے، وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کا دن ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے کچھ آداب یہ ہمیں سمجھنے چاہیے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور کسی نماز کے لیے اللہ نے کوئی صورت نہیں اتاری سوائے اس جمعے کی نماز کے لیے۔ یہ سورۃ الجمعہ ہے، 28ویں سپارہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی اور اس کی نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان، جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، جمعے کی اذان ہو جائے، پکارنے والا جب تمہیں پکارے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف پہنچو، وذروا البیع، اور سارے کام خرید و فروخت سب چیزوں کو چھوڑ دو، سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف پہنچو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا مقدس دن ہے، یہ بڑی اہمیت والا دن ہے۔ جو کام حلال ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں، خرید و فروخت ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اور اس میں پھر اپنے آپ کو تیار کر کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے مسجد کی طرف آؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو جمعے کے لیے، ہر جمعے کے لیے وہ نئے کپڑے پہن کے آئے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو۔ اور نو بزرگان دین کئی دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، روزانہ، سال کے پورے 360 دنوں کے لیے یا 365 دنوں کے لیے ان کے پاس نیا جوڑا ہوا کرتا تھا، اور ایک دن جو پہن لیا دوسرے دن وہ صدقہ کر دیا۔ اور کئی علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو جمعے کے لیے اسپیشل نئے کپڑے پہنتے تھے، نئے نہیں ہے کسی کے پاس تو اچھے کپڑے پہن کے مسجد کی طرف آئے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے کچھ بعض مقتدی ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، نماز کے لیے جب آتے ہیں تو بعض اوقات تو مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ کام سے آتے ہیں، مزدوری کر کے آتے ہیں، بعض اوقات وہ پاجامہ ہوتا ہے یا 3/4 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے مسئلے میں ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے بندہ کھڑا ہو یہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ہم نے کئی وہ سلوار قمیض اور جبہ وغیرہ وہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اس ساتھی سے میں کسی سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ پہن کے نماز پڑھو، اور میں اس کی مثال دے کے کہتا ہوں، میں کہا اگر تمہیں وقت کا وزیر اعظم یا وقت کا بادشاہ یا کوئی بڑا اگر تمہیں دعوت پہ بلائے اپنے گھر پہ یا اپنے آفس میں، تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم ان نوکری والے کپڑوں پہ یا ان مزدوری والے کپڑوں میں اس کے سامنے جاؤ گے؟ ایمان سے کہیں۔ وزیر اعظم بادشاہ کی تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی علاقے کا بڑا ہی جو، یا کوئی ہمارے رشتہ داروں کے اندر کوئی جس کو بڑا مانا جاتا ہے، برادری کے اندر جس کو بڑا مانا جاتا ہے، یا کسی عالم دین سے جب ملاقات کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو بندہ کس طرح اپنے آپ کو بنا کر سنوار کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے بندہ کھڑا ہو اور میلے کچیلے کپڑوں میں اور بدبو میں کھڑا ہو، یہ زیب نہیں دیتا۔ تو سنت طریقہ جمعے کا یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جو جسم پہ زائد بال ہیں ان کی صفائی کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے اللہ کے گھر کی طرف بندہ آئے۔ اور پھر آگے ہی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب جب جمعے کی نماز سے آپ فارغ ہو جاؤ، پھر زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی جیسے ہی جمعے کا وقت آتا ہے، اللہ نے کہا کہ جب اذان دی جاتی ہے، جب وقت جمعے کا آ گیا تو ساری چیزوں کو چھوڑ دو، تجارت تمہارے لیے حرام، کام دھندہ تمہارے لیے حرام، اللہ کے گھر کی طرف دوڑو۔ اور اگر میں اللہ کے گھر کی طرف دوڑنے کے بجائے اپنے کام کی طرف دوڑتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، آج میں اور آپ ہم اپنے کام کو، اپنے رزق کو، اپنے نوکری کو، اپنی بزنس کو جمعے پہ فوقیت دیتے۔ جان بوجھ کر جو بندہ جمعے کو چھوڑ دے، اس کو توبہ تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ 3 جمعے جو جان کے چھوڑ دیتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے دلوں پر اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اس کو توبہ تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جب جمعے کی نماز پڑھ لی تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیلو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی اب نماز پڑھ لی، اب زمین میں پھیل کے اب اپنے رزق کے لیے جاؤ۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھ کر رزق کے لیے جاتا ہے، رزق کی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے اس کو 70 گنا رزق ڈبل کر کے دیتے ہیں۔ 70 گنا، ڈبل نہیں، 70 گنا، 70 گنا اس کے رزق کے اندر برکت دی جاتی ہے۔ اور اگر میں نماز رزق کی وجہ سے چھوڑ دوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، مجھے ذہن میں نام نہیں ابھی آ رہا، کہ وہ جب جمعے کی نماز کے لیے جایا کرتے تو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے کہ اللہ، تو نے میرے لیے جمعہ پڑھنا فرض کیا تھا، تو نے کہا کہ اپنے رزق کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آؤ، تیرا حکم میں نے مان لیا ہے، اب آگے جو تو نے بات کی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز پڑھنے کے بعد زمین کی طرف پھیل جاؤ، رزق کے لیے پھیل جاؤ، میں نے اپنا کام کر لیا، میں نے نماز ادا کر دی، میرے مولا اب تو اپنا کام کر، تو میرے رزق کے اندر برکت دے دے۔ میں نے کہا نا، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، یہ بڑی اہمیت کا دن ہے۔ رزق کو چھوڑ کے بندہ اللہ کے گھر کی طرف آئے، یہ نہیں کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے بندہ رزق کے لیے دوڑے۔ اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو، جیسے میں نے کہا کہ جو رزق کے لیے پھر نکلتا ہے جمعے کی نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے 70 گنا اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جمعے کا دن ایسا ہے کہ اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہے، جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب اس میں علماء نے الگ الگ دن رکھے ہیں، الگ الگ وقت بتائے ہیں۔ جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے جمعرات کی مغرب کے بعد سے۔ اسلام میں دن مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے
کہ یہ جمعے کی جو رات ہوتی ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل والی ہے۔ کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ دن ملا۔ اور فرمایا گیا کہ حدیث پاک میں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب خطیب خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے درمیان جو بیٹھتا ہے چند سیکنڈ کے لیے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ جب جمعے کے لیے نماز کے لیے خطیب امام جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا وہ وقت جو ہے نا گپوں میں اور کھانے پینوں میں لگتا ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جب اپنی جگہ بیٹھ کے 80 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی بات یہ کر رہا تھا کہ درود شریف کی اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے، جو عشق کا تقاضا ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یہ جمعے کا خاص دن ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا کرتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ وقت پہلے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے اس کا اہتمام کرتی تھی۔ ہمارے جس مدارس میں ہم پڑھے ہیں، ہمیں عصر سے مغرب کے لیے زبردستی، جنوبی افریقہ میں جہاں ہم پڑھے ہیں، کہ ہر بچے کو، ہر طالب علم کو لازمی عصر سے مغرب تک مسجد کے اندر بیٹھنا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو دعاؤں کے اہتمام میں لگاؤ۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہ بڑا جمعے کا دن ہمیں ایسا ملا ہے، کاش کبھی ہم بیٹھ کے اس کے مسائل پڑھیں، اس کے فضائل پڑھیں۔ اور پھر سورہ کہف کی فضیلت ہے، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دجال کا بھی اگر خروج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے جمعے کے گناہوں سے اس جمعے کے گناہ تک جتنے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ سورہ کہف قیامت والے دن اس کے لیے روشنی کا سبب بنے گی۔ میں اور آپ میں سے کتنے کہ ہم نے ابھی تک سورہ کہف کی تلاوت ہی نہیں کی؟ میں اور آپ کتنے ہیں جس نے ابھی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھا؟ جمعے والے دن تو کم سے کم ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو 15,000 16,000 20,000 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے والے دن درود بھیجتے۔ اور میں نے کہا کم سے کم میرے اور آپ کے لیے تو ہے کہ ہم 100 مرتبہ پڑھیں۔ وہ نبی جس نے قدم قدم پہ اپنی امت کا سوچا، یہاں تک کہ وفات کے وقت پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وقت آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے فرشتے سے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو فرشتے جا کے اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو ہم تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اپنے خالق سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔
اس نبی کی خاطر کم سے کم ہم 100 مرتبہ ہی اگر درود پڑھنے والے نہ بنے تو میرے اور آپ کا عشق کا یہ گلیوں میں شور مچانے سے یہ عشق نہیں ثابت ہوتا. میری بات پہ ناراض نہیں ہونا. یہ گلیوں کے اندر شور مچانے سے اور نعرے لگانے سے یہ عشق نہیں ہے. عشق تو ہے کہ لمحہ لمحہ میری زندگی کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہو. میں نے کیا کہا تھا کہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فضیلت تسبیحات نہ بتاتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کی فضیلت اگر نہ ہوتی تو میں ہر سانس پہ اللہ کے نبی پر درود بھیجتا، ہر سانس پہ. خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ تقریر جس طرح ہم کرتے ہیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی جمعے کے دن. وہ خطبہ ہی، چونکہ ان کی عربی زبان ہے، آپ حضرات کو ہمیں اللہ تعالیٰ مکہ مدینے لے جائے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں خطبے کا جو سسٹم ہوتا ہے، وہ خطبہ چونکہ ان کی زبان ہے اسی کے اندر وہ سمجھانا بھی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہوتی ہے، پھر نماز وہ کھڑی کرتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ عربی زبان لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ 15-20 منٹ خلاصہ مختصر جو خطبے کا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ عربی ان کی زبان تھی، اب خطبہ یہ عبادت ہے، یہ بھی نماز کے قائم مقام ہے. بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ جو 4 رکعت ظہر سے 2 رکعت جمعے کی ہوئی ہیں نا، یہ 2 رکعت اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ یہ خطبہ جو سننا ہے یہ اس 2 رکعت کا قائم مقام ہے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ عبادت ہے. ہم جب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، میں بعض اوقات ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ رکھ کے التحیات کی پوزیشن میں. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اچھی بات ہے جو بندہ اس طرح بیٹھتا ہے، بیٹھنا بھی اس طرح چاہیے، لیکن اگر کسی ساتھی کو تکلیف ہو تو وہ جس طریقے سے بیٹھ سکے اس کے لیے جیسے آسانی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات، میں نے جیسے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، ہر دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے، لیکن جب خطیب جمعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، اپنے دل میں کہنا ہے. اب اگر میں نماز میں کھڑا ہوں اور میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں محمد الرسول اللہ 26واں سپارہ، تو پیچھے سے مقتدی تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ نماز کے اندر ہے. نماز میں شروع میں جب نماز کا حکم ہوا، شروع میں نماز میں بول چال کی اجازت تھی، لوگ بات بھی کیا کرتے تھے. یہ آہستہ آہستہ مسائل چینج ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مفتی ہونے کا لقب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ قرآن سیکھنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دینے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو سیدھا کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آرام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ دینے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں مسجد میں آیا، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری نہیں کی، میں جو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میری جو حالت تھی میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہ دیں.
کہ کہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا، یا میرے سے کچھ خطا ہو گئی ہو۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے چین و قرار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ آ گئے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے بتایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب نماز میں ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نماز کے اندر بول چال کی اب اجازت نہیں ہے، شروع میں اجازت تھی۔ یہ وہی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ایسا حفظ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایسا حفظ کیا۔ یہ میں اور آپ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور ہم صرف شروع میں ایک دفعہ جو رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، ہم روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ایسا یاد کیا تھا کہ جس طرح پانی کے اندر کوئی بندہ شیرنی ڈال کے اس کو گھول کے پی لے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو صحابہ بے شک ان کو پتہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تو ہے لیکن تم دکھا دو تو ہماری نمازیں اور پکی ہو جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پڑھ کے دکھایا۔ شروع میں اجازت تھی، بعد میں آہستہ آہستہ یہ حرکات سے سکون کی طرف مسئلے آئے۔ تو جمعے کی نماز جب آپ بیٹھتے ہیں، خطبہ جب خطیب دیتا ہے تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں کہنا، اپنے دل سے کہنا ہے۔ جمعے کے خطبے کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اپنے دل سے مانگی جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے نا میں نے اپنے دل سے کہا، میں نے اپنے دل میں کہا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دل کے اندر زبان لگی ہوئی ہے، سوچنا۔ اور یاد رکھنا خطبے کے دوران یہ خطبہ قائم مقام ہے ان 2 رکعتوں کا، بعض علماء کہتے ہیں، اس لیے جمعے کی نماز تخفیف کر کے 2 ہوئی ہے، 4 سے 2۔ جس بندے کی جمعہ کی نماز رہ جائے پھر وہ جمعے کی نماز کی قضا نہیں کرتا، پھر وہ ظہر کی نماز کی قضا کرتا ہے۔ تو خیر علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے قائم مقام ہے، اس لیے فرمایا کہ جو بندہ خطبے کے درمیان بات کرے، اگر ساتھ والا اس کو روک کے کہتا ہے کہ خاموش ہو جا، یا اشارہ بھی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط لغوتا، اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کو بھی بات کرنے کا گناہ ملے گا۔ نماز ختم ہو جائے، نماز کے بعد تم اس کو بیٹھ کے سمجھاؤ کہ خطبے کے درمیان جو تم نے کام کیا ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ جمعہ جو ہے یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے فضائل، اس کے آداب۔ اور یہ اکثر و بیشتر جو ناراض نہیں ہونا، یہ جو لوگوں کو پھلانگ کر لوگ آگے آتے ہیں، یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے۔ ایک اب یہ دیکھو جگہ پڑی ہوئی ہے، خالی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی کوئی آگے آ کے بیٹھنا چاہے، لیکن ایک جگہ فل ہو گئی ہے اور ہمارے بعض دوست جو ہے وہ لوگوں کو پھلانگ کر ان کی گردنوں سے اوپر ہو کر آگے آتے ہیں، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس پہ سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بات کرنا بھی منع ہے، لوگوں کو پھلانگ کر آنا بھی منع ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ تو ہم لوگ ہیں نا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو جتنا جلدی جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، جتنا جلدی، اور امام اور خطیب کے قریب بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے اس کا نام اندراج کرتے ہیں، ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جو جتنا جلدی آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو پھر اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں بکرا یا بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں مرغا
صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جیسے ہی خطیب کھڑا ہو کے خطبہ دینا شروع کرتا ہے فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اس کا خطبہ رہ جائے، اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ مفتیان کرام سے آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن ثواب کا اس کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے، اس کا نام اس رجسٹر کے اندر نہیں لکھا جاتا۔ یہ 2019 میں ہم اپنے شیخ کے ساتھ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے ساتھ جب گئے ازبکستان، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، ہم نے دیکھا خود بھی، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور چین میں یہ شادیان مسلمانوں کا علاقہ ہے، 2018 میں میرا جانا ہوا، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر لوگ مسجدوں میں آنا شروع کرتے ہیں جمعے کے دن۔ بخارا سمرقند میں بھی ہم نے ایسے دیکھا، 8-9 بجے سے مسجد کے اندر صحابہ تو فجر کی نماز پڑھ کے بعض چلے جایا کرتے، بعض اشراق اور چاش کے وقت مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، چائنا میں مسلمانوں کو ہم نے ایسے دیکھا ہے، ازبکستان میں ہم نے 8-9 بجے سے مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ ہم چونکہ یہاں پر رہتے ہیں، پاکستان کے عادی ہیں، ہم وہاں پر بھی 11-12 بجے 12:30 بجے گئے تو دیکھا مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فوتگی ہو گئی ہے، لوگ اتنے زیادہ جمع۔ لیکن انہوں نے کیا کہا جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ جمعے والے دن یہ لوگ 8-9 بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں اور آپ جو ہے ہم تو کہتے ہیں جب 12:50 پہ جب خطبے کا وقت ہو تو ہم نے تب جانا ہے، اس لیے کہ وہ آتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے پھر وہ گھر جاتے ہیں۔ اور یہی تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، میں نے کہا کہ یہ جمعہ کا دن اتنا اہمیت والا ہے کہ اور کوئی نماز کی صورت قرآن میں نہیں اتری سوائے اس سورۃ الجمعہ کی، کہ نماز کے لیے جب امام مؤذن اذان دے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی سے پہنچو، اور جب نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب نماز پڑھ لی، اب زمین میں رزق کے لیے پھیل جاؤ۔ اور علماء کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جو بندہ نماز جمعہ کے بعد رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی لوگوں سے 70 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو خیر بات چل رہی تھی کہ خطبے کے دوران بات کرنا، کسی کو روک بھی نہیں آپ سکتے، اس کو جمعے کے بعد سمجھانا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اب نماز میں جو ہے تم نے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور بات میں کرتا چلوں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ یاد رکھنا، جب امام نماز پڑھاتا ہے تو وہ تمہاری طرف سے ضامن ہوتا ہے، تمہارا لیڈر۔ جو سری نمازیں ہیں ظہر کی، عصر کی، اس میں بھی آپ نے تلاوت نہیں کرنی ہوتی، امام کے ذمہ ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کہیں کسی وزیر اعظم کے پاس جانا پڑ جائے، جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ وزیر اعظم بلائے یا کوئی بادشاہ بلائے تو بندہ کوئی عام کپڑوں کے اندر نہیں جاتا، اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے، خوشبو لگا کے جاتا ہے، اپنے آپ کو بنا کے جاتا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں اپنے میلے کچیلے کپڑوں میں اور مزدوری کے کپڑوں میں، تو یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو خیر کیا میں بات کر رہا تھا، ذہن سے ہی نکل گئی۔ جمعے کے دوران بات کرنے کی اگلی بات میں نے کیا کی تھی؟ اللہم صلی علی محمد۔ جی ہاں دیکھو، چلو کوئی بندہ تو سن رہا ہے۔ جب کسی وفد کے پاس جاتے ہو تو وفد کے پاس جاتے ہوئے ہر بندہ نہیں بولتا، ایک بندہ بولتا ہے جس کو اپنا امیر اور لیڈر بنا کے جاتے ہیں کہ اس بندے نے جا کر بات کرنی ہے، تو امام تمہارا ضامن ہوتا ہے، اس کی قرات تمہاری طرف سے قرات ہو جاتی ہے۔
اب یہاں بات آتی ہے کہ جب ہمیں ہماری نمازوں کا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنت میں جب بندہ جائے گا اس کی نماز کے بدلے ہی اس کو جنت ملے گی، جیسے اس کی نماز ہوگی اس کی طرح ہی اس کی جنت ہوگی۔ اب اگر اس کو نماز میں پتہ ہی نہیں ہے میں پڑھتا کیا ہوں، یا امام جو پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھتا کیا ہے، جب امام پڑھتا ہے، اس قرآن میں ہے نا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب امام قرآن پڑھے تو تم سنو، فَاسْتَمِعُوا یہ جہری نماز ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، فجر ہو گئی، جمعہ ہو گیا، تم نے سننا ہے۔ اور جب سری نمازیں عصر اور ظہر وانصتوا، خاموشی اختیار کرو۔ انسان سنتا کب ہے؟ جب کوئی زور سے بولتا ہے، اور خاموشی انسان کب اختیار کرتا ہے؟ جب خاموشی ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تاکہ تمہارے اوپر اللہ کا رحم ہو۔ تو بات اب آتی ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں، میری بات پہ ناراض نہیں ہونا، اکثر ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، بڑے ہو گئے، لیکن اللہ اکبر کیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں نماز شروع کرتا ہوں تو مجھے خیالات آتے ہیں، کہیں میں دکان کی طرف جا رہا ہوں، کہیں میں کسی اور کی طرف جا رہا ہوں، کہیں میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس لیے کہ نماز میں آنے والے خیالات آپ کو آئیں گے تب، جب آپ کا دھیان نماز کے اندر تب ہوگا جب آپ کو ترجمہ پتہ ہوگا کہ یہ ہے کیا۔ آسانی کے ساتھ تو آپ اور کہہ دیں گے کہ مولوی صاحب آپ ہی جمعے والے دن جو ہے نا نماز کے مسائل ہمیں سمجھا دیا کریں۔ اگر میں آپ کو مسائل سمجھاؤں گا جمعے کے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ بھول جاؤ گے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ نماز کا بتاؤں، دوسرا مسئلہ بتاؤں، آداب بتاؤں، ساری چیزیں بتاؤں، آپ بھول جائیں گے۔ یاد آپ کو تب ہوگا جب آپ اس کو خود ریوائز کرو گے۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک تہیہ کریں، بیٹھے ہیں جتنے ساتھی ہمارے مقتدی بھی ہیں، کم سے کم اپنے دن کے اندر 10 منٹ ہم نے اپنے امام کو دینے ہیں، کوئی بھی عالم دین یا کوئی بھی امام ہو، کم سے کم ہمیں سبحانک اللہم کا معنی ہی پتہ چل جائے، وبحمدک کا معنی پتہ چل جائے، وتبارک اسمک کا معنی پتہ چل جائے، ولا الہ غیرک کا کیا معنی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب آپ کو معنی پتہ ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز کے اندر لطف کتنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خطیب جو جمعے والے دن خطبہ دیتا ہے، اگر آپ کو اس کا ترجمہ آ جائے تو آپ کتنے ادب اور بہترین طریقے کے ساتھ آپ اس کو سنیں گے، آپ سمجھیں گے کہ خطیب کہہ کیا رہا ہے۔ اس لیے کہ اصل خطبہ تو وہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ وہ ہوتا تھا۔ یہ تو ہم جو تقریر کرتے ہیں ہم خلاصہ ایک بیان کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ روزانہ کے 10 منٹ اپنے امام کو دے دیں، اپنے استاد کو دے دیں، اپنے جو اوتھینٹک آپ کو صحیح بتائے، ہر داڑھی پگڑی والے کو بھی مولوی نہ سمجھا کریں کہ داڑھی پگڑی آ گئی تو یہ شاید مولوی اور مفتی ہے۔ آج تو لقب بھی بن گئے داڑھی پگڑی والوں کو کہ مفتی صاحب ہیں۔ جب ڈاکٹر آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ اوتھینٹک ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ کیا یہ واقعی صحیح ڈاکٹر ہے یا اناڑی ہے۔ یہ نہ ہو کہ مجھے یہ موت کے منہ کی طرف لے جائے کوئی ایسی دوائی دے کے، یا گھر کا کام کرانے کے لیے ہم اچھے لوگ ڈھونڈتے ہیں، سارے کاموں کے اندر ہم بہترین بندوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کسی غیر داڑھی رکھ لی بس اسی سے پوچھ لیا جائے۔ اس سے سیکھیں تاکہ آپ کو اپنی نماز کا پتہ چلے کہ میں نماز میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور نماز کا لطف حاصل ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ جمعے کی نماز کی جو اہمیت ہے، امام کیا کہہ رہا ہے، امام کیا پڑھ رہا ہے، تاکہ قیامت والے دن آپ کو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی جائے گا اس جمعے کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے، جس کے دل کے اندر جمعے کی نماز کی اہمیت ہے، وہ جلدی مسجد کے اندر آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ جمعے کے دن، قیامت والے دن بازار لگیں گے، اور وہ بازار حسن کے ہوں گے۔ کیا؟ جس طرح آپ بازار کے اندر جاؤ گے، آپ کو اپنی شکل و صورت کو جس طرح بنانا ہے آپ بنا سکتے ہو، جتنی زیبائش آپ کر سکتے ہو۔ یہاں تو آپ کے بال جس طرح ہیں، آپ کے کان جس طرح ہیں، آنکھ جس طرح ہے، ناک جس طرح ہے، آپ اسی پہ ہو، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ وہاں پر جا کے آپ اس کو چینج کر سکو گے اپنے حسن کے مطابق، اور اللہ کا دیدار اس بندے کو نصیب ہوگا جو جتنا جمعے میں جلدی آتا ہے۔ یہ میں جو بات کر رہا تھا نا ازبکستان، بخارا، سمرقند کی، وہ لوگ جب
ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی آتے ہیں جمعے میں، ٹھیک ہے درود السلام استغفار ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جلدی آتے ہیں کہ ہم جتنا خطیب کو دیکھیں گے، جتنا اس امام کو دیکھیں گے، جتنا اس کے قریب بیٹھیں گے، ہمیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ قیامت والے دن جنت میں جب ہم جائیں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے، جہاں بیٹھ کر اللہ کی تلاوت کو ہم سنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جب جائے گا حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ سورہ یاسین کو سنے گا، اللہ رب العزت کی آواز میں وہ سورہ رحمان کو سنے گا۔ سبحان اللہ، سوچیں وہ کیسا سما ہوگا۔ کم سے کم ہم کسی کے پاس بیٹھیں تو صحیح، بجائے گپے مارنے کے، فضول لغویات اور بیٹھ کر ہماری جو یہ چار بندوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں، اور بعد میں کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو امام صاحب کا تو جمعے میں کام ہی ہوتا ہے بولنا، خیر ان کا کام ہے وہ بولتے رہتے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا کار ہے، غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں۔ ہم بیٹھ کر کسی پر چیمہ گوئیاں کریں، اس مدرسے میں یہ ہو گیا، فلاں استاد نے یہ کر لیا، فلاں کا یہ ہو گیا، ابھی اس کا یہ ہوگا، اور اپنا مجھے یہ پتہ نہیں کہ مجھے سبحانک اللہم کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اپنا مجھے یہ پتہ نہیں کہ وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے مسائل مجھے نہیں پتہ، لیکن میں بیٹھ کے تبصرے کروں کہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا، فلاں امام نے یہ کر لیا، فلاں مولوی نے یہ کر لیا۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ اس کی تھوڑی سی جھلکی دیتا ہوں، جب آپ مسجد میں آتے ہیں دیکھیں، ہم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا، ہمارے بزرگوں نے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تکبیر تحریمہ جب آپ کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں اللہ میں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، میں دنیا سے تنگ ہو گیا ہوں، یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھا دیے، دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ جب یہ سوچیں گے نا، جب آپ کسی کے پاس سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ چیزیں آئیں گی۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کہیں گے اللہ میں نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں دنیا سے تنگ ہو گیا ہوں، میں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب آپ جب ہاتھ کو باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک اقراری مجرم بن گئے، اللہ میں تیرے سامنے مجرم ہوں۔ یہ جب ہوگا جب آپ کسی اوتھینٹک عالم کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھیں گے۔ اب آپ جب سبحانک اللہم پڑھیں گے آپ کو معنی پتہ ہوگا، آپ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے آپ کو پتہ ہوگا اللہ کس کی بات کر رہے ہیں، کن پر اللہ کا غضب ہوا، کن پر اللہ کا انعام ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں جو پیچھے، اگر آپ کو ان کا ترجمہ پتہ ہوگا، یا امام صاحب اگر یہ 10 صورتیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا امام کہہ کیا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اپنے استادوں سے سیکھا ہے، اپنے والد سے سیکھا ہے۔ آپ رکوع میں جائیں گے، یا اللہ اب تو میں نے گھٹنے پکڑ لی، بس ہو گئی میری، یا اللہ اب تو مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا ہے۔ اور اس امید کے ساتھ آپ پھر کھڑے ہوئیں گے میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کا معنی کیا ہے کبھی کسی کو پتہ ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، جب آپ امید کریں گے میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، تو اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ یہ معنی ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب آپ کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اب اللہ کی پاکی آپ بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد آپ بیان کرتے ہیں کہ وہی معاف کرنے والا ہے، کہ میرے گھٹنے پکڑنے سے اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اب آپ پہلے سجدے میں جاتے ہیں، آپ شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ کہ مختصر سا میں کھڑا ہوا تو نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ پہلا سجدہ شکر کا ہے۔ اب دوسرا سجدہ جب آپ کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے سجدے کی طاقت دی ہے، میرے گناہ اتنے تھے کہ تو نے مجھے زمین کے اندر نہیں ڈالا، حالانکہ کہ مجھے تو شرم آنی چاہیے، میں اتنے گناہ کرتا ہوں کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، لیکن تو نے مجھے زمین کے اندر نہیں ڈالا۔ یہ دوسرا سجدہ شکر ہے۔ جب آپ نماز سیکھیں گے، جمعے کی اہمیت کو سمجھیں گے، فضائل کو سمجھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے۔ تو جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنا یہ غلط کام ہے، لوگوں کو پھلانگ کر آگے آنا، جگہ ہے ایک بات ٹھیک ہے، یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے، لوگوں کو ہٹا کے آگے آتے ہیں۔ تو خیر زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعے کے فضائل مسائل آپ کو وقت ملے تو کبھی سیکھا کریں، اور اپنے امام کے پاس جیسے میں نے کہا 5-10 منٹ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ جمعے کے فضائل اور باقی نمازوں کے مسائل اور ترجمہ یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ مہینے کا آخر ہے، آپ حضرات سے درخواست ہوگی کہ اپنے مدرسوں کی فکر کریں۔ مدرسے کا کرایہ ہے
بجلی پانی ہے، اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تکلیف ہے ہمیں کافی عرصے سے. تو آپ حضرات سے سب سے میری درخواست ہوگی کہ مدرسے کا تعاون کریں حسب توفیق. ساتھی کوئی بھی ساتھی خالی نہ رہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر برکت دے. یہی علماء کہتے ہیں نا کہ ایک تو اللہ کے راستے میں جیسے کہا کہ جو جتنا جلدی آتا ہے وہ ایسا ہے کہ جمعے کے لیے اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کیا. اب اونٹ کی قیمت آپ حضرات جانتے ہیں. اس کے بعد جو آتا ہے بکرے کی قیمت، یعنی بکرے کا صدقہ ہے. اس کے بعد جو ہے مرغی کا صدقہ ہے، پھر انڈے کا ہے. اس کے بعد اللہ جانے پھر کیا ہے اس کے بندے جو لیٹ آتا ہے. تو خیر اس کی نیت کریں کہ میں اللہ کے راستے میں جو، اب آپ کہیں گے کہ میں کدھر صاحب جاؤں. بعض ایسے بھی ہیں، ہم نے عرب ملکوں میں ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ ہر جمعے اس حدیث کی وجہ سے وہ ہر جمعے اونٹ کا صدقہ کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بکرے کا کرتے ہیں. اگر بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ اگر اتنی ہی توفیق نہ ہو تو کم سے کم یار مرغی ہی دے دو اللہ کے راستے میں، اور جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے کم سے کم وہ انڈے ہی دے دے. انڈے نہیں دے سکتے تو تمہارے پاس چھلکے رہ گئے، اب کیا کرو گے ان چھلکوں کا. تو یہ نیت کرا کرو، یا اللہ یہ جتنی رقم میں دے رہا ہوں مدرسے کے لیے، اس دین کے لیے، تو نے کہا کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کدھر سے، نہ مجھے اللہ نے جتنی توفیق دی ہے. بہرحال ثواب دینے والی اللہ کی ذات ہے. صدقے کی نیت آپ کریں تو بس آپ کا صدقہ ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا کہ ایسا ہو کہ آپ کے پچھلے جو میں بات کر رہا تھا کہ دائیں ہاتھ سے بندہ دے، اس کے بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہ ہو. یعنی لوگوں کو دکھا کر نہ دے، لوگوں کو بتا کر نہ دے، صرف اللہ اور اس کے درمیان کی بات. اور پھر دیکھیں، میں اور آج آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ سب ہم اپنے رزق کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور میں نے کہا نا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے تو وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی پہنچو، تو نے کہا ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کرو، میں نے اپنا کام کر دیا، اب جب تو کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو جمعے کی نماز کے بعد. یا اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو میرے پہ اپنا فضل کر دے، میرے رزق کے اندر برکت دے دے. تو یہ رزق کے بہترین طریقے آپ کے برکت کے جو ہیں یہ ایک صدقہ ہے. باقی کوشش کیا کریں کہ جمعے کے لیے ہم جلدی آیا کریں. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ 8, 9, 10 بجے ادھر آ جاؤ، جو آ سکتا ہے اور اچھی بات ہے، لیکن کوشش کیا کریں ہم جلدی آئیں، جلدی ہم مسجد کے اندر آئیں. اور جتنا ہم امام کے قریب بیٹھ سکتے ہیں، خطیب کے قریب بیٹھ سکتے ہیں، اس کی بات کو ہم سنیں، اس نیت سے کہ کل قیامت والے دن مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کے سامنے میں بیٹھوں گا اور مجھے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. ہمارا دین تو کتنا آسان دین ہے کہ ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. قدم قدم پہ ہمارے لیے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر، اس جمعے کے دن کے اندر دعاؤں کے اہتمام کی عادت بنائیں. یہ قبولیت کے وقت ہے. میں نے کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جمعے کی شب، یہ جمعے کا دن، یہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل والا ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک. تو اس میں بزرگان دین نے یہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت لکھا ہے، نماز کے بعد کا وقت لکھا ہے، عصر کے بعد کا لکھا ہے، اور عصر سے مغرب کے درمیان کا لکھا ہے. اس کے اندر دعاؤں کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. آج دیکھیں ہمارے یہاں پر اس ہانگ کانگ میں کتنے حالات خراب ہو گئے ہیں. دنیا کے سب سے مشکل ترین اس وقت جو کوارنٹین کے مسئلے ہیں، باقی مسائل ہیں، وہ اس وقت یہاں ہیں. ہر روز نئی کوئی نہ کوئی خبر آ رہی اور مشکلات پہ مشکلات ہوتی جا رہی. یہ دعاؤں کے اہتمام سے ہی سب کچھ ہوگا، دعاؤں سے ہی سب کچھ ہوگا. کوئی آپ کا رزق بند نہیں کرتا، کوئی آپ کے جو ہے وہ گھر کے رشتہ داریوں کے اندر کوئی آپ کے بندش نہیں کرتا. یہ آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت جی جب کوئی ایسا کہتا تو کہتے ہیں لوگوں کو کیوں خدا بنایا ہوا ہے تم؟ جی فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا، چیک کرو جی فلاں میرے اوپر یہ کر چکا، تو تم نے لوگوں کو کیوں خدا بنایا ہوا؟ اللہ کی ذات ہے. یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے کہ تمہاری رزق کے اندر کہیں پریشانی آ گئی ہے، یا تمہارے گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کہیں تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق تو نہیں ٹوٹ گیا، کہیں تمہارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ سزا دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ